یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کیونکہ کسی نے اس کی بیٹی کو سڑک پر دھکا دیا تھا۔ ساری دربار میں اپنی ہیبت رکھنے والا ریجنٹ کنگ پیرونگ جنن موقع پر ہی غصے سے پھٹ پڑا۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کی شہزادی کی شناخت ظاہر کر دی، جس سے سامنے والا شخص خوف کے مارے پسینے میں ڈوب گیا۔ یہ شخص اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کا انصاف کس طرح لے گا؟ کہانی کا آغاز ایک رونق بھری منڈی سے ہوتا ہے۔ ریجنٹ کنگ پیرونگ جنن اپنی چہیتی بیٹی جا کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک ایک چیخ نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک بدتمیز نوکر شاندار کپڑوں میں ملبوس زمین پر گری ہوئی جا کی طرف انگلی اٹھا کر چلانے لگا۔ گینا مس، یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تم نے آدمی کو کیوں نہیں دیکھا؟ بیٹی کی توہین دیکھ کر پیرونگ جنن کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں کی سردی خنجر کی طرح تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھا اور اس مغرور نوکر کو زمین پر دے مارا۔ اس نے ایک لفظ بھی ضائع نہ کیا، فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا، اس کا ہاتھ توڑ دو۔ محافظ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نوکر کے ہاتھ پر پاؤں رکھ دیا۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز گونج اٹھی۔ نوکر چیخنے لگا مگر پھر بھی ڈرا نہیں بلکہ فخر سے بولا، میں وینگاو کے محل کا آدمی ہوں۔ پیرونگ جنن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا تو تاو اپنے آقا کو بلانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ پھر وہ پلٹا اور اپنی بیٹی کے چہرے پر لگی سرخی کو نرمی سے دیکھنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو آنکھیں قتل کی آگ سے بھری تھیں، اب ان میں صرف پدرانہ محبت باقی تھی۔ یہ وہ بیٹی تھی جو اسے برسوں بعد ملی تھی، جسے وہ کسی قیمت پر دوبارہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں منڈی میں ایک سرکاری پالکی رکی، اس میں سے سفید بالوں والا روبدار وینگاو غصے سے برآمد ہوا۔ نوکر نے فوراً موقع غنیمت جانا اور جھوٹی کہانیاں گھڑ کر سب الزام پیرونگ جنن اور جایا پر ڈال دیے۔ وینگاو غصے سے چیخا، یہ گستاخ کہاں ہے؟ اسے پکڑو! مگر جیسے ہی اس نے پیرونگ جنن کا چہرہ دیکھا، اس پر بجلی سی گری۔ یہ تو چنا زینوانگ ہے، پیرونگ جنن نے مسکرا کر کہا، اب پہچانا؟ وینگاو فوراً سمجھ گیا کہ وہ اپنے ہی نوکر کی چال میں آ گیا ہے، مگر چونکہ وہ بادشاہت کے بانیوں میں سے تھا، اس نے اب بھی کچھ کہنے کی کوشش کی۔ پیرونگ جنن نے میز پر ہاتھ مارا، چائے کا پیالہ لرز اٹھا۔ پھر اس نے گرج کر کہا، تم جانتے بھی ہو تم نے کس کو گالی دی ہے؟ یہ جا شہزادی جا ہے۔ سچائی کھل گئی ذہین۔ جا آگے بڑھی اور نرم آواز میں بولی، اصل میں وہی نوکر گستاخی کر رہا تھا۔ وینگاو نے فوراً معافی مانگی، مگر پیرونگ جنن نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ایسے غلام جو جھوٹ بولیں انہیں تو وہی سزا ملنی چاہیے۔ وینگاو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس نے اپنے ہی گھر کی لڑکی کی محبوب خادمہ کو اسی وقت مروانے کا حکم دیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ پیرونگ جنن نے کہا، تمہارے گھر کے لوگ میری بیٹی کو ڈرا گئے، اب تمہیں ہرجانہ دینا ہوگا۔ پھر اس نے زیورات کے اسٹال کی طرف اشارہ کیا، یہ سب تم خرید لو۔ جب اسے بتایا گیا کہ قیمت 2 لاکھ چاندی کے سکے ہے، وینگاو تقریباً بے ہوش ہو گیا، مگر پیرونگ جنن کی نگاہوں کو دیکھ کر چپ چاپ ادائیگی کر دی۔ اسی دوران محل سے ہنگامی خبر آئی، ولی عہد کو زہر دے دیا گیا تھا۔ حالت نازک تھی اور پیرونگ جنن فوراً محل کی طرف روانہ ہوا۔ اسی وقت جا نے اپنی بولنے والی چھوٹی چوہیا سے سنا کہ زہر مغربی علاقوں سے آیا ہے اور صرف ایک مخصوص جڑی بوٹی سے ہی اس کا تریاق ممکن ہے۔ بیٹی باپ کے پیچھے بھاگی مگر زمین پر گر پڑی۔ باپ نے فوراً اسے اٹھایا۔ جا نے ساری بات بتا دی۔ پیرونگ جنن نے دیر نہ کی، اپنی بیٹی اور چوہیا کے ساتھ تیزی سے محل پہنچا۔ وہاں بادشاہ اور حکیم سب بے بس بیٹھے تھے۔ جا نے چوہیا سے پوچھا، بتاؤ علاج کیا ہے؟